السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان نے مرکز میں تو امریکہ پہ اور جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت ان پر الزام لگایا کہ سازش کی گئی ہے، کہ سازش کے تحت میری حکومت ختم کی گئی ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اب آزاد کشمیر میں کون سی سازش ہو رہی ہے؟ آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت خطرے میں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں سردار عبدالقیوم نیازی، ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے۔ لیکن یہ تحریک عدم اعتماد گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا کام ہے کہ اپنوں نے ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ 25 ارکان لیجسلیشن اسمبلی ہیں، قانون ساز اسمبلی کے ٹوٹل 31 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں سے 25 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ ان کے ہی اپنے ارکان نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کر دیا ہے اور تحریک عدم اعتماد قانون ساز اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس جمع کرا دی ہے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایکچول جو وجہ ہے، جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کشمیری دوست جو میرے ہیں، صحافی دوست، سینئر جرنلسٹ، ان کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بھائی چلیں، مرکز میں تو خان صاحب کے بقول سازش کی گئی امریکہ کی جانب سے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، انہوں نے سازش کی۔ پنجاب میں شیری رحمان نے سوال اٹھایا تھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ پنجاب میں کون سی سازش ہو رہی ہے؟ پنجاب میں بھی خان صاحب اپنے پارٹی کو نہیں سنبھال پائے، پنجاب میں اپنے وزیر اعلیٰ کو نہیں بچا پائے، اور نئے وزیر اعلیٰ جن کو منتخب کرانا چاہ رہے تھے، پرویز الہی صاحب کو، ان کو منتخب نہیں کرا پا رہے۔ پنجاب میں پارٹی تتر بتر ہو گئی، علیم خان گروپ الگ ہو گیا، جہانگیر ترین گروپ الگ ہو گیا۔ مرکز میں ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملے۔ تو یہ ساری جو سچویشن جو ابھی بن رہی ہے خان صاحب کے لیے، جو ہر طرف سے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس میں سے اب اندازہ لوگوں کو ہو جانا چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ پہلے جو قوت تھی، جو سلیکٹرز تھے پہلے، وہ اب یہاں پہ نہیں رہے اسلام آباد میں، وہ اسٹیشن ان کی چینج ہو گئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ان کی گرپ اسلام آباد سے، اسلام آباد کی سیاسی افق سے کمزور ہو گئی، تو اس کے بعد خان صاحب کا جو ریتی کا جو گھر بنایا ہوا تھا خان صاحب کا، وہ بھی ہوا ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ تو آزاد کشمیر کا میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کہانی کچھ اور ہو رہی ہے۔ جس طرح خان صاحب نے مرکز میں تو الزام لگایا، پنجاب میں الزام نہیں لگا سکتے۔ پنجاب میں یہ تو کہا ہے کہ جی یہ غدار ہو گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، یہ علیم خان اور ان پہ غداری کے الزامات لگائے تھے۔ پھر علیم خان نے بڑی دھواندھار قسم کی پریس کانفرنس بھی کی تھی، خان صاحب کو ٹکا کے جواب بھی دیا تھا، اور پورا آئینہ ایک خان صاحب کو دکھایا تھا کہ آپ کیا ہیں، ہم تو چلیں غدار ہیں آپ کی نظر میں، تو کیا آپ محب وطن ہیں؟ جو کرپشن پر جو شخص پردہ ڈالتا رہا ہے اپنے لوگوں کی کرپشن پر، کرپٹ لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز بٹھاتا رہا ہے، اور ان کی کرپشن کی داستانیں جب خان صاحب کے سامنے فائلیں رکھی جاتی تھی، جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، میگا اسکینڈلز ہو رہے ہیں، تو ان پہ وہ پردہ ڈالتے تھے۔ اور علیم خان نے کہا کہ بھائی میں نہیں بتانا چاہ رہا فی الحال کہ خان صاحب اس کرپشن کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ خان صاحب جان بوجھ کے، علیم خان یہ بات کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کے اپنے ساتھیوں کی کرپشن پر پردہ ڈالتے رہے، اور ملک کو خان صاحب اپنی مرضی سے ملکی خزانہ جو ہے اس طرح ان کو چھوٹ دے رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ تو باقی اپوزیشن کو گالم گلوچ، الزام تراشی، اور اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا، سلطان رائی بنے ہوئے تھے، وہ اسی اسٹائل میں اپوزیشن کو دھمکیاں، تھریٹ، یہ وہ سارا کچھ گرفتاریاں، اداروں کو استعمال کرتے رہے، مس یوز کرتے رہے۔ یہ ظاہر ہے سارے ابھی کہانیاں آگے چل کر کھلیں گی۔ نون لیگ کی ابھی حکومت آئی ہے، کابینہ ابھی بنی نہیں ہے، وزیر داخلہ آیا نہیں ہے۔ جب وزیر داخلہ آئے گا، اور بہت سارے لوگ تو دعا کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بنے، لیکن بہت سارے لوگ خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ دعائیں کریں
کہ اللہ سے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نہ بنے، کیونکہ اگر رانا ثناء اللہ بنے تو پھر سمجھیں کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی خیر نہیں ہے۔ تو آزاد کشمیر کا یہ ہوا ہے ویورز کہ خان صاحب، یہ مجھے جو کشمیری صحافی ہیں سینئر، انہوں نے یہ کہانی بتائی ہے کہ وہاں پہ خان صاحب خود تبدیلی کروا رہے ہیں۔ ایک تو موکلات کے حساب سے میں جو سمجھ رہا ہوں، یا ایک رائے آ رہی ہے کہ جو نتھی کیا گیا تھا عثمان بزدار کو خان صاحب کے ساتھ، کہ عین کے ساتھ عین اور عین کے ساتھ عین، جہاں پہ پنجاب میں عین ہوگا تو مرکز میں بھی عین کے ساتھ جس کا نام ہوگا، تو آزاد کشمیر میں بھی جب یہ قیوم نیازی وزیر اعظم بن رہے تھے تو اس وقت یہ باتیں آئی تھیں کہ عبد القیوم نیازی میں عین ہے تو عمران خان میں عین ہے، عثمان بزدار میں عین ہے۔ تو یہ موکلات یہ کہہ رہی ہیں کہ جی موکلات کے حساب سے یہ خان صاحب کو سوٹ کریں گے، تو اگر کوئی اور نام کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ سوٹ نہیں کرے گا، خان صاحب کے لیے اچھا شگن نہیں ہوگا۔ تو یہ کہانیاں سنائی گئی تھی۔ تو اس کہانی کے تحت ہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ایک عین چلا گیا عثمان بزدار تو دوسرا بھی چلا گیا عین عمران خان، تو پھر تیسرے کو بھی عین کو جانا چاہیے نا، عبد القیوم نیازی کو۔ تو اس حساب سے تو میرا خیال ہے کہ عبد القیوم نیازی کی باری آ چکی ہوئی ہے، اور 25 ارکان ان کے خلاف ہیں۔ یہ ویسے بھی جانا تھا، ان کا جانا ٹھہر چکا تھا، لیکن اس میں سارا کچھ کام جو سازش ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ عمران خان صاحب خود یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں۔ یہ آپ چونکے ہوں گے میرے اس بات پہ، یہ آزاد کشمیر کے جو اسلام آباد میں کام کرنے والے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے میں نے یہ معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سمپل کہانی ہے، وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا اور نہیں ہے۔ ابھی عمران خان کی 4-5 دن ہوئے ہیں، گورنمنٹ حکومت ختم ہوئی ہے، وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران خان کے ہٹ جانے کے فوراً بعد وہاں پہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب اپنا جو ان کے اے ٹی ایم تھے، اے ٹی ایم مشینیں جو تھیں وہ ان کو چھوڑ چکی ہیں۔ جہانگیر ترین اے ٹی ایم مشین سمجھے جاتے تھے خان صاحب کی، جو خرچہ چلاتے تھے۔ علیم خان اے ٹی ایم مشین سمجھے جاتے تھے جو خرچہ چلاتے تھے خان صاحب کا۔ اب یہ اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں خان صاحب کو چھوڑ چکی ہیں۔ اب خان صاحب کو آزاد کشمیر میں اپنی اے ٹی ایم مشین چاہیے، ایک اے ٹی ایم مشین چاہیے خان صاحب کو۔ اس اے ٹی ایم مشین کو وہاں پہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں یہ جو کشمیری صحافی ہیں ان کے بقول۔ تو اے ٹی ایم مشین ہے سردار تنویر الیاس، وہ جو سینٹورس کے مالک ہیں اسلام آباد کے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ تو پہلے بھی امیدوار تھے اور انہوں نے خرچہ الیکشن کمپین میں بھی بڑا کیا، لاکھوں روپے ڈیلی روڈ راستے بنوائے جا رہے ہیں۔ جس حلقے میں الیکشن لڑ رہے تھے اس میں پیسے بانٹ رہے تھے کہ بھئی یہ روڈ بھی ٹھیک کراؤ، یہ کام بھی ٹھیک کراؤ، یہ کام بھی ٹھیک کراؤ۔ وہاں پہ پیٹی کیش ڈیلی بیسس پر سردار تنویر الیاس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم کرتے تھے کہ پیسے لگائیں لیکن ووٹ دیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے خان صاحب پہ، پارٹی پہ اس نے بڑا خرچہ کیا ہوگا وزیر اعظم بننے کے چکر میں، اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے وہ بندہ اور خرچہ نہ کرے پارٹی کی عادت پہ یا پارٹی پہ۔ تو انہوں نے خرچہ بہت کیا ہے، لیکن خان صاحب کو کیونکہ اس وقت ضرورت عین کی تھی، اے ٹی ایم کی نہیں تھی۔ اس وقت اے ٹی ایم چل رہے تھے، ہلکا پھلکا میوزک چل رہی تھی اے ٹی ایم کی۔ تو اب وہ اے ٹی ایم جب ان کو سارے چھوڑ گئے تو اب ایک اور اے ٹی ایم کو ان کرنے کے چکر میں ہیں خان صاحب خود۔ کوئی باہر کی سازش نہیں ہو رہی آزاد کشمیر میں، کوئی سیاسی جو جماعتیں ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی، ان کی طرف کوئی انگل نہیں اٹھی، کوئی الزام نہیں لگا کہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ لیکن اپنے ہی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 31 میں سے 25 لوگ، انہوں نے خود یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبد القیوم نیازی کے خلاف۔ تو یہ سارا کچھ خان صاحب، اس کے پیچھے خان صاحب خود ہیں۔ یہ جو کشمیر سے جو سینئر جرنلسٹ رپورٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں جی ڈپٹی اسپیکر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے چودھری ریاض صاحب، وہ بھی اس میں دستخط کنندہ ہیں، تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔
वज़ीर खुराक हैं अली शान सोनी, ये भी उसमें शामिल हैं, और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बहालियात के अकबर इब्राहिम, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। इनके साथ टोटल 25 अरकान हैं, और कानून साज असम्बली जो है उसके हैं टोटल मेंबरान की तादाद है 53, 53 में से 31 हैं PTI के, और 25 वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। तो वहाँ पे होना यही है, तरीक़ेकार वही है जो आईन पाकिस्तान के तहत कौमी असम्बली का है कि 14 दिन के अंदर जो है कानून साज असम्बली में इस पर वोटिंग होनी है। और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जगह पर जो ख़बर आई है उसमें भी यही है कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं, यानी वही जो ATM खान साहब की जो नया ATM लगाने जा रहे हैं खान साहब, आप इस तरह कह सकते हैं। सरदार तनवीर इलियास सेंटोरस माल के मालिक जो हैं, ओनर जो हैं, वो कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के मेंबर हैं। वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी थे, लेकिन खान साहब ने उनको नहीं वज़ीर आज़म बनाया था। अब खान साहब को ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। खान साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर में नई ATM मशीन लगाने जा रहे हैं। एक बैंक होता है, एक बैंक के साथ बाहर ATM लगा होता है, बैंक वहाँ पर मौजूद है, ATM नहीं था, तो अब ATM लगाने जा रहे हैं, बाकी कोई साजिश नहीं हो रही। तो ये बहरहाल अभी मुझे लग रहा है कि 2 दफ़ा तब्दीली आनी है आज़ाद कश्मीर में। ये अभी तो खान साहब बकौल सहाफ़ी जो कश्मीर के हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनके बकौल खान साहब ख़ुद तब्दीली कराना चाह रहे हैं अपने ATM के चक्कर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद फ़ौरन भी तब्दीली आएगी और तनवीर इलियास को भी उनसे भी वज़ारत उज़्मा छीनी जाएगी, और वो करेंगी अपोजिशन, ये जो माजी की अपोजिशन जमातें थीं और अब जो पाकिस्तान में हुकूमत में आ गई हैं सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी, तो 2 बड़ी जमातें हैं ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में। इस PTI के बाद, PTI तो पहली दफ़ा गई है इस्टबलिशमेंट के, ज़ाहिर है कंधों पे चढ़ के इस्टबलिशमेंट को बैसाखी बना के वहाँ पे धांधली करके, जिस तरह इलेक्शन जीता गया, जिस तरह वहाँ पे कैश तकसीम किया गया, वो जो शहद वाली सरकार है, क्या नाम है, अली अमीन गंडापुर, शहद की बोतल जिनसे निकली थी, तो वो उनकी तरफ से वीडियो क्लिप जो आई थी उसमें पैसे बांट रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग की गई, वहाँ पे धांधली, खुलेआम धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, इनको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया, फिर इमरान खान उनको छोड़ के आए। यही काम इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी किया। धौंस और धांधली के ज़रिए इन्होंने इलेक्शन जीता तो सही, लेकिन अब हुकूमत आगे कैसे चलेगी जब मरकज़ में हुकूमत नहीं है। वैसे भी आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का तो इसी तरह का ही सीन रहा है, जिसकी मरकज़ में हुकूमत आ जाती थी, माजी में यही रहा है। ये अभी रिसेंटली नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इस रवायत को नून लीग ने ख़त्म किया कि नून लीग की हुकूमत मरकज़ में आ चुकी थी और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नून लीग ने नहीं छेड़ा था कि भाई ये रवायात अब ख़त्म हो जानी चाहिए, ये वो पुराना दौर नहीं रहा, जदीद दौर में थोड़ी सी सियासी फजीलत होनी चाहिए। तो ये इन्होंने रवायात ख़त्म की थी, लेकिन अब PTI के जो लक्षण रहे हैं 3.5 साल, इमरान खान का जो रवैया सियासी जमातों के साथ रहा है, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है सियासी जमातें खान साहब को भी माफ़ नहीं करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि सरदार तनवीर इलियास आर्जी वज़ीर आज़म होंगे, महीने के लिए हों या 6 महीने के लिए हों, ज़्यादा से ज़्यादा इतना चल सकते हैं, या साल भी मुश्किल है। लेकिन जो पाकिस्तान में जमातें हुकूमत में आ चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी इम्कान है कि तनवीर इलियास को हटा के वो अपना वज़ीर आज़म लाएंगी, लेकिन उसके लिए नंबर इनके पास ज़ाहिर है पूरे नहीं हैं। तो बाकी नंबर किस तरह पूरे होते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सियासी जमातों को तो ज़्यादा पता है कि नंबर कैसे पूरे हो सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर के नंबर पूरे करना पाकिस्तान के नंबर पूरे करने से भी ज़्यादा आसान होता है। तो इस्टबलिशमेंट का आशीर्वाद जैसे ही खान साहब से हटा है, तो खान साहब का बुरा वक्त शुरू हो गया है और हर तरफ से खान साहब को अब एक मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आ रही हैं। पंजाब में भी ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जो हालात पंजाब में नज़र आ रहे हैं।
ابھی کے پی کے میں ایک دفعہ تو تحریک جمعیت بعد واپس لی گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی وہاں پہ پراپر گئی نہیں ہے۔ اب جب پراپر مرکزی جماعتیں جب مرکزی لیول پر، مرکز کی لیول پر فیصلہ کریں گی تو وہاں پہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانا، اور بلوچستان میں تو بہت زیادہ آسان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کیا بنتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد جو جمع کرائی گئی ہے اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن کامیاب ہوئی بھی تو اس کے پیچھے عمران خان کا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔